اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الف لام، یہاں پہ لام التعریف حمد جو ہے پریز کرنے کو کہتے ہیں۔ لی جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جو یہ لام زیر لی لکھا ہوا ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن۔ تو حمدہ ایک ورب ہے، اس کے ساتھ الف لام لگ گیا۔ الحمد للہ یعنی کہ جو جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے۔ فاتر یہ اسم ہے اور اس میں اسم فاعل۔ اب یہ فاتر کیسے بنا؟ فاتارہ عربی کا جو ٹرائی لیٹرل جو ورڈ ہے، یعنی کہ روٹ ورڈ جس کو کہتے ہیں، تو فاتارہ فاتارہ یفترو، تو جب اس کو اسم فاعل بنائیں گے تو فاتر، تو یعنی اوریجنیٹر۔ تو زمین اور آسمان کو اوریجنلی جو بنانے والا ہے وہ فاتر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاتر السماوات والارض، سما کی جمع سماوات، ارض زمین۔ جاعل پھر اسم فاعل ہے، وہی جیسے یہ فاترہ تھا فاتارہ، اسی طرح یہ جیم عین لام جعل یجعل، تو اسے اسم فاعل بنا جاعل، یعنی کہ بنانے والا۔ جاعل الملائکہ، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ اس کی جمع ہے۔ تو عربی میں جمع کیسے بنتی ہے، یہ جب آپ پراپر عربی سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا۔ ایک ہوتی ہے جمع سالم، جیسے کہ مومن، مومنین، مومنون، یعنی کہ ورڈ وہی رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے جمع مکسر، کہ جیسے ملک تھا تو ملائکہ بن گیا، تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ رسول کی جمع ہے، تو کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو فرشتوں کو بناتا ہے رسول، یعنی کہ پیغام لانے والے بناتا ہے۔ اولی، اصل آپ نے قرآن میں ایک اور جگہ اولو پڑھا ہوگا، اولو الباب، تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اولو العزم، عزم والے، اسی طریقے سے اولی اجنحہ، جناح کہتے ہیں پر کو، جیم نون الف ہا، جناح پر کو کہتے ہیں، اس کی جمع دے کے پھر جمع مکسر ہے اجنحہ، یعنی کہ پروں والے۔ اولی اجنحہ پروں والے۔ مثنا دو دو، ثلاث تین تین، رباع چار چار۔ آگے لفظ ہے یزید، یعنی کہ اس سے آگے لفظ ہے یزید۔ تو اب یہ اوریجنل جو ورڈ تھا وہ تھا زادہ، ذا الف دال۔ الف جو ہے وہ ناقص ہے، یعنی ویک ورڈ ہے، تو جو بھی منقوص ہوتا ہے وہ پھر چینج ہو جاتا ہے آپس میں، الف کی جگہ یہ آ گیا۔ جب یہ مضارع میں آیا تو زادہ یزید، یعنی کہ وہ بڑھاتا ہے، بڑھائے گا۔ مضارع آپ کو پتہ ہے کہ فیوچر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور حال کے لیے، پریزنٹ اور اس کے لیے۔ تو زادہ سے یہ ورڈ ہو گیا یزید، کہ وہ بڑھاتا ہے جو چاہے۔ فی الخلق، اب فی جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے۔ خلق اپنی مخلوق میں سے۔ ما جو، اب ما جو ہے نا عربی میں اس کو جو بھی کہتے ہیں، نہ بھی کہتے ہیں، کوئی بھی کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو ما آ رہا ہے اس کا مطلب ہم نہیں کریں گے یا جو کریں گے یا کوئی کریں گے؟ تو یہ جب آپ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سارا پتہ ہوگا۔ یا شاہ، اصل یہ ورڈ شاہ ہے، تو یہاں اس کے ساتھ یا لگا ہوا ہے۔ تو عربی کا کوئی بھی لفظ ہے اس کو ورڈ کی سٹرکچر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے بنا ہے، تو عربی میں ورڈ کی سٹرکچر بنانے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں، یا اس کے شروع میں ایک پریفکس لگتا ہے جس کو ہم سابقہ کہتے ہیں، یا پھر ایک لاحقہ جس کو کہتے ہیں، اس سے زیادہ تر وہ تین حرفی لفظ ہوتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے، یعنی کہ یزید، اب اس میں فاعل کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے اللہ کی بات ہو رہی ہے شروع سے ہی، تو اس میں فاعل جو ہے اللہ مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ یزید، اور وہ بڑھاتا ہے اپنی مخلوق میں،
جو چاہے، ٹھیک ہے. اب یہ فعل مضارع ہے اور یہ پورا جو جملہ ہے یزید فی الخلق ما یشاء، یہ جملہ خبریہ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ اس کے لیے آپ عربی کو بالکل بیسک سے لے کے الفابیٹ سے لے کے ایڈوانس لیول تک سیکھیں، تاکہ عربی چاہے وہ قرآن مجید کی ہو، چاہے وہ حدیث میں ہو، چاہے وہ اخبار میں ہو، کسی بھی کتاب میں ہو، یا پرانی کو کتابیں ہیں تاریخ کی یا صوفیزم کی، فلسفی کی، جو چیز عربی میں وہ آپ عربی میں پڑھیں، تاکہ چونکہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے وہ اردو اتنی وسیع زبانی ہے کہ وہ عربی جیسی وسعت رکھ سکے. اب دیکھیں انا یہ ایک تاکید کے لیے آتا ہے. یہ اس عرفو انا ہے، تو اللہ جو ہے یہ اسم انا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے جب رول آپ سیکھیں گے تو انا کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ منصوب ہوگا، یعنی اس پہ زبر آئے گی. تو یہ اللہ جو ہے اسم انا ہے. ان اللہ تاکید کی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ. اللہ یہ پریپوزیشن ہے جس کو آپ حرف جر کہتے ہیں. کلی شیء ہر چیز، ٹھیک ہے. قدیر قادرہ یقدر قادر قدیر یہ ورڈ ہے، تو قدرت رکھنے والا، ٹھیک ہے. اب یہ جو جملہ تھا وہ خبریہ تھا، یہ والا. تو اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع جملہ خبریہ. اب یہ والا جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ موقد ہے، یعنی اس میں تاکید کی گئی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے.